حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی. ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی، والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا. اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے. اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے. ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی. روح ہی پرواز کر گئی. کشتگان خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا. کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں دی. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے. حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے. حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی. قبر کے اندر سے بولا کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. قبر کے اندر سے بولا. کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے. تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے، پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا. حضور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو یہاں؟ حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا. ان اللہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس. کریم نے کرم فرمایا میں نے سنا ہے وہ بن سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی حضور خود تشریف لے آئے. نبی کریم نے مہربانی فرمائی. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. مشکات میں موجود ہے. تو ابی بن کعب وجد کی کیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے مالک نے میرے کریم نے میرا نام لیا ہے. حضور فرمانے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناؤں. حضرت ابی بن کعب پھوٹ کے روئے. حضور میرے مالک نے میرا نام لیا، میرے مالک نے. اللہ کے حضور دیکھیے مقام کیا ہے بندوں کا. حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت مبارک پڑی تھی. تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے. یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں. اند اللہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے ایک ذرا ہٹا کے رکھتے. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟
فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں، خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ذرا بچا بچا کے رکھ رہا ہوں کسی فرشتے کے پر پیر نہ آ جائے۔ اور جنازہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعد بن معاذ کے وصال سے، ان کی شہادت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اسے وجد آ گیا ہے، اتنا بڑا شخص۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہے تھے تو خوشبوئیں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی، پہلے ہی خوشبوئیں نکلنی شروع ہو گئی، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میخانے وچ پھر جام ہی ٹوٹ جان گے، تے میخانہ مینو روے گا، کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینو روے گا۔ عزیز دوست، اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے، اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے نا۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی تھی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو،
بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں، مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا، اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء، ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے لیکن عمل کمزور ہے، ان سے اجتناب۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو، بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رک سکتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو، اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے، وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں، میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا، قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے جو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں تو باہر سے سارا کچھ نظر آتا ہے، اور محل کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے۔ تو حضور توجہ دلاتے تھے تو صحابہ میں شوق پیدا ہوتا تھا، یا رسول اللہ کس کو ملے گا؟ ویسے ہی دنیا میں بھی بندہ کو اچھا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کتنا اچھا نقشہ ہے، کس خوبصورتی سے بنایا، اور جب حضور ذکر کریں اور جنت کے محل کا ذکر کریں شوق صحابہ کا توانا ہوتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا؟ تو نبی پاک نے 4 باتیں بیان کی۔ فرمایا ایک وہ بندہ جو اچھی بات کرے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہے، وہ ہمیشہ معاشرے میں بری خبریں ہی دینے کا عادی نہ ہو، لوگوں کی عیب جوئی ہی اس کا مزاج نہ ہو، اچھی بات کرے۔ اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا کھانا کھلائے، اہل ایمان کی دعوتیں کرے، اور تیسرا فرمایا کثرت سے روزہ رکھے، اور چوتھا فرمایا جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہو نا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا جب لوگ خواب خرگوش میں ہوں، نیند کے مزے لے رہے ہوں، تو رب کے بندے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ 4 چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں حضور فرماتے ہیں انہیں وہ عالی شان محل ملے گا جس کی تعریفیں گویا خود رسول کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے، کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے، لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی۔ 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ کی توفیق سے،
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھل رہی ہے، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے، یہ موقع آیا ہے۔ ایک مہینہ ہے پورا، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا، لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی، ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی، ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا۔